آج منگل ہے 19 نومبر 2024، 16 جمادی اول 1446 ہجری۔ آج کے اردو اخبارات کی اہم سرخیاں: غزہ کے رہائشی ٹاور پر اسرائیل کا حملہ، 72 فلسطینی شہید۔ عمارت کے ملبے میں درجنوں افراد پھنسے ہوئے ہیں اور کئی زخمی بھی موجود ہیں، فلسطینی سول ڈیفنس کا بیان۔ اسرائیل کے حملے میں حزب اللہ کے ترجمان محمد عفیف ہلاک۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، فوج کی نتنیاہو کو بریفنگ۔ لبنان سے اسرائیل پر 30 گولے داغے گئے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ایک بار پھر غزہ میں نسل کشی کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے ساتھ جھڑپ میں پلاٹون کمانڈر سمیت 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ہماری جوہری تنصیبات پر کسی بھی قسم کے حملے کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا، ایران کا بیان۔ اسرائیل کے خلاف ترکی کا تیور سخت، اسرائیلی صدر کی درخواست مسترد۔ اسرائیلی صدر موسمیاتی سربراہی اجلاس میں جانے کے لیے ترکی کی فضائی حدود کا استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن ترکی نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل سے سیاسی مذاکرات معطل کرنے کی تجویز، یورپی یونین کا بیان۔ جو بائیڈن نے روس کے اندر حملہ کرنے کے لیے یوکرین کو امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکہ کی نئی چال سے پہلے ہی روس نے کر دیا کھیل، یوکرین پر کیا اب تک کا سب سے بڑا حملہ، 120 میزائل اور 90 ڈرون داغے۔ جو بائیڈن جاتے جاتے تیسری عالمی جنگ شروع کرانا چاہتے ہیں، ٹرمپ جونیئر کا بیان۔ دہلی NCR میں 12ویں جماعت تک کے تمام اسکولوں کو بند کرنے کا حکم، فضائی آلودگی کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ۔ ریل خدمات پر بھی پڑا اثر، گھنٹوں تاخیر سے چل رہی ہیں درجنوں ٹرینیں۔ NCR کی تمام ریاستوں کو گریپ 4 کو سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت۔ AQI 450 سے نیچے آنے کے باوجود عدالت کے حکم کے بغیر گریپ 4 نہ ہٹانے کا حکم۔ منی پور سے خبر ہے، سیکیورٹی فورسز کی گولی سے احتجاجی کی موت، حالات مزید ابتر۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے امت شاہ کی نئی دہلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ، سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی 50 کمپنیاں بھیجنے کا فیصلہ۔ مودی تشدد زدہ منی پور کا دورہ کریں اور کل جماعتی میٹنگ بلائیں، کانگریس کا بیان۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی کے ایک ہیں تو سیف ہیں نعرے پر سوال کھڑا کیا۔ شیخ حسینہ کی حوالگی کا ہندوستان سے مطالبہ کریں گے، بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کا بیان۔ گجرات سے خبر ہے، میڈیکل کالج میں ریگنگ کے بعد MBBS کے طالب علم کی موت، 15 طلبہ معطل، FIR درج۔ کسان 6 دسمبر کو دہلی کی طرف کریں گے مارچ۔ چنڈی گڑھ میں منعقدہ کسانوں کی میٹنگ میں دوبارہ دہلی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جھارکھنڈ میں مسلم ووٹرز کی بیداری سے انڈیا کو ملے گی تقویت۔ مہاراشٹر سے خبر ہے، کسی سے بھی پنگا لے لو لیکن مجھ سے نہیں، شرد پوار کا بیان۔ باغیوں کو بری طرح سے شکست دیں، انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں NCP لیڈر کے تیور سخت۔ اڈانی کی حمایت میں کیے گئے فیصلوں کو واپس لیا جائے گا، ادھو ٹھاکرے کا بیان۔ UP کا ضمنی انتخابات، بابا صاحب اور بابا کے درمیان لڑا جا رہا ہے، اکھلیش یادو کا بیان۔ کیا اب BJP والوں سے ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے؟ چھتیس گڑھ وقف بورڈ سے خطبات کی اجازت سے متعلق معاملے کی اسد الدین اویسی نے کی مذمت۔ اقتدار میں آئے تو کئی لوگ جائیں گے جیل، فہرست تیار، سنجے راؤت کا دعویٰ۔ UP سے خبر ہے، ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تاریخوں کا اعلان۔ اگلے سال ہونے والے بورڈ کے امتحانات 24 فروری سے 12 مارچ تک ہوں گے۔ لارنس بشنوئی کا بھائی انمول امریکی پولیس کی حراست میں۔ سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ اور بابا صدیقی قتل کیس میں ہے ملزم۔
دہلی سے خبر ہے، عالمی تجارتی میلے کے دروازے عام لوگوں کے لیے آج کھلیں گے۔ تجارتی میلے میں خواتین کو بااختیار بنانے کی جھلک آئے گی نظر۔ ٹریڈ فیئر دیکھنے والوں کو اس بار مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حکومت وقف ترمیمی بل پاس کرانے کے لیے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ آل انڈیا تنظیم علماء حق کے قومی صدر مولانا محمد اعجاز عرفی قاسمی کا بیان۔ مہلک آلودگی کے درمیان ڈی ٹی سی بسیں سڑکوں سے ہو رہی ہیں غائب۔ پیر کو 6000 بسیں سڑکوں پر نہیں آئیں۔ مستقبل میں بھی ایسی ہی صورتحال کا امکان۔ نئی دہلی سے ہے خبر۔ غالب انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام اردو فارسی کلاسز کی اسناد تقسیم۔ مسلم شادیوں کی تقاریب میں عمدہ و لذیذ کھانوں کی بربادی بے حد افسوسناک۔ پروگراموں میں بیٹھ کر کھلانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ علماء کرام اور اہم شخصیات کو بیداری لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا کلام جوش دلانے والا ہے۔ غالب اکیڈمی کی ماہانہ شعری نشست میں ڈاکٹر جی آر کنول کا اظہار خیال۔ میرٹھ سے خبر ہے، رقم دوگنی کرنے کا لالچ دے کر 2 کروڑ کی ٹھگی۔ آپریٹر دفتر بند کر کے فرار۔ متاثرین کا تھانہ کی پولیس سے اپنے ساتھ ہوئی دھوکہ دہی کرنے والے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ہاکی انڈیا نے ایشیا کپ کے لیے 20 رکنی جونیئر ٹیم کا کیا اعلان۔ شری لنکا نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرایا۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا آخری T20 بارش کی نظر۔ انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز 3-1 سے جیتی۔ ثاقب محمود پلیئر آف دی سیریز بنے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو T20 سیریز میں وائٹ واش کیا۔